السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 19ویں رمضان ماہ رمضان کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے جد مولا علی علیہ السلام کا پرسہ پیش کیجیے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہمارا پرسہ قبول کریں۔ دیکھیں علامہ صاحب اس ویڈیو میں مولا علی کی شہادت بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیفیں سارے نبیوں میں سب نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیف ہمارے نبی کو ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتیں اٹھائیں۔ اذیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، بدنی تکلیفیں ہوتی ہیں اور روحی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بدن کا گھاؤ جسم کا زخم بھر جاتا ہے، مگر جو روحانی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ مدتوں نہیں بھرتی، وہ زخم مدتوں بھرتے نہیں ہیں بلکہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے وہ تکلیف۔ جی بہت سے لوگوں کو آپ نے نہ دیکھا ہو تو ذرا میری بات کے بعد غور کیجیے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جملہ انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ بال سفید ہو گئے ایک ایسی بات سننے کے بعد جس کے سننے کی توقع نہیں تھی۔ جی یہ جو درد جناب زہرا نے مولا علی کا سنا، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اسی پر گھنٹوں رویا جائے تو حق ہے۔ وہ علی جس کو اللہ سلام کرتا ہو، جی وہ علی، سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، یہ سب قرآن میں ہے یا نہیں؟ اور پھر جب آخری وقت سرکار کا دنیا سے تشریف فرما ہو رہے ہیں تو جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علی کو بلا لیجئے، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ بلایا مولا علی کو، یا علی جبریل میرے سرہانے میرے قریب بیٹھے ہیں، وہ کوئی پیغام لائے ہیں۔ جبریل کو ہو علی سن رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے۔ جیسے ہی کہا نا جبریل نے اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے، کس عظیم یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے جسے ولایت علی کہتے ہیں۔ اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے۔ جیسے ہی کہا نا جبریل نے اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے تو مولا علی نے بے ساختہ فرمایا ہو السلام منہ السلام، وہ تو خود سلام ہے، اسی کی طرف سے تو سلامتیاں ہیں۔ کہا علی کے لیے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بعد از نبی علی کی یہ آزمائش ہوگی کہ علی کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ علی اللہ سے وعدہ کریں کہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ مولا نبی کا ہاتھ پکڑ کے مولا علی نے اسے بوسہ دیا اور فرمایا علی آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ علی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ پھر فرمایا فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اب جب جناب زہرا آ کے بیٹھی فرمایا اللہ نے فاطمہ کو سلام بھیجا ہے۔ جناب زہرا نے بھی وہی جملے تکرار کیے، هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ کہ فاطمہ کو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ساری زندگی کبھی تم نے اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، تمہیں بھرے مجمع میں فدق مانگنا ہوگا، مانگو گی۔ جس کے مزاج میں مانگنا ہی نہ ہو، جس کی عادت ہی مانگنے کی نہ ہو، اس کی آزمائش یہ۔ فرمایا میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں، اپنے بابا سے عہد کرتی ہوں کہ میں مانگوں۔ یہ ایک عجیب منظر ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات، یعنی اس امام بارگاہ سے جو مانوس نہیں ہے، اس فرش سے جو مانوس نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات غیر مانوس محسوس ہو، لیکن سلام اللہ جسے سلام بھیجتا ہو۔ جناب زہرا فرما رہی ہیں علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا فاطمہ اگر یہی بات رک گئی ہوتی تو بھی قابل صبر تھا، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ میں نے کل کی مجلس میں اپنے اس محترم مجمع کے سامنے چند جملے کہے تھے، علی کی تنہائیاں، علی کی تنہائیاں، مولا علی کا اکیلا پن، بھیڑ ہونا، مجمع ہونا اور ہے، سمجھنے والے کتنے، بات کو کتنے سمجھ رہے ہیں۔ وہ علی اپنی بات سمجھانے کے لیے کنویں کے قریب چلے جاتے تھے اور اپنا دہن کنویں میں دے کر کنویں سے بات کرتے تھے۔ وہ جو کنویں سے باز گشت آتی تھی نا، وہ جو آواز پلٹ کر آتی تھی، وہ فرماتے تھے یہی آواز میری ہی اپنی آواز، میری مانوس آواز، یہی مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ کیفیت وہ رحمت للعالمین جنہیں اذیتیں پہنچانے والوں کو جب باندھ کر کھڑا کیا گیا نا فتح مکہ کے موقع پر، پوچھا کون ہے یہ، من ہم، سرکار نے پوچھا کون ہے یہ، تو کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر آمادہ کیا، جنہوں نے آپ کا وطن آپ سے چھڑوا دیا۔ کبھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، وطن چھوڑ کے چلے جانا، اپنے وطن کو ترک کرنا، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ یہ وہی بتا سکے گا جو سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہو۔ آپ کو انہوں نے آپ سے وطن چھڑوا دیا، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو جیسے ہی سرکار کو بتایا کہ نہیں یہ وہی لوگ ہیں، تو آپ نے بے ساختہ فرمایا اذهبوا جاؤ انتم الطلقاء، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا دعا کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں تھے۔ وہ رحمت للعالمین جس کا مزاج بخشنے کا ہو، جس کا مزاج معاف کرنے کا ہو۔ البتہ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک
شاید 3 دن پہلے ایک رسانے کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ہمارے ساتھی نے کہا کہ امام زین العابدین نے تو حضرت علی اکبر کے قاتل کو کھانا کھلایا، مولا علی نے تو اپنے قاتل کو شربت پلایا، نبی نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، تو جب انہوں نے جن کا مسئلہ تھا انہوں نے ہی معاف کر دیا، تو آج 1400 سال کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کر کے ان کے لیے نئی نامناسب باتیں کرنا اور ان کے لیے ان کی باتوں کو دہرانا، یہ کون سی معقول بات ہے؟ تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا جو میں آپ کو تکرار کر رہا ہوں، میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے معاف کر دیا، کیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم انہیں صحابی مان لیں، ہم انہیں معتبر مان لیں، ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا شروع کر دیں؟ معاف کر دیا تھا انہوں نے، ہم نے بھی معاف کر دیا، لیکن جب تم انہیں معتبر مانو گے، جب تم انہیں بڑا مانو گے اور علی کے مقابلے میں کسی کو لے کر آؤ گے تو پھر بتایا جائے گا کہ علی کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو تم نے معاف کرنے پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائیں گے، معاف کرنے پہ وہ معتبر ہو جائیں گے۔ ایک جہاد سے کم نہیں ہے میرا اور آپ کا ان نظریات کو لے کے چلنا۔ ہم سے زیادہ مسلمانوں کے امور سے سنجیدگی شاید ہی تاریخ میں کسی نے دکھائی ہو، اور آج بھی ہم ان امور سے سنجیدہ ہیں۔ رحمت للعالمین، میرا سوال اپنی جگہ ہے، رحمت للعالمین اور شکوہ، رحمت للعالمین اور شکایت، مشاہدہ تو یہ ہے کہ آپ نے معاف کیا، یہ کون سا اتنا بڑا جرم ہے، یہ کون سی بات ہے کہ جس کو نبی قیامت میں شکوے کے طور پر دہرائیں گے؟ اب جو آیت ترجمہ آیت کا کیا گیا ہے پہلے تو وہی سن لیجئے، کیا ترجمہ کیا گیا؟ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، میری قوم قرآن پڑھتی نہیں تھی، یہ نبی کی شکایت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا غور سے دوبارہ سے آیت کو پڑھو۔ آیت کہہ رہی ہے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا۔ اچھا، آج سے زیادہ قرآن کبھی پڑھا گیا؟ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں جو کتاب چھپتی ہے وہ قرآن کی کتاب چھپتی ہے، سب سے زیادہ اس وقت جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے دنیا میں۔ یہ تحقیقی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ جس کتاب کو کھولا جاتا ہے اور جسے پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ کسی کتاب کا کوئی حافظ ہے تو وہ قرآن ہے۔ آج قاریان قرآن کے ہر ملک میں مقابلے ہیں، مسابقے ہیں، انعامات ہیں، حافظان قرآن کی تعداد میں اضافہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں تو سنی شیعہ حافظ پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، یہی کیفیت پوری دنیا میں ہے۔ تو یہ تو جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے، نبی کی شکایت کا دور قریب آتا جا رہا ہے، ایسے ایسے تو قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر یہ شکایت کس بات کی ہوگی؟ قرآن پڑھنے والے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر نبی یہ کیسی شکایت کریں گے؟ قرآن یہ کہہ ہی نہیں رہا، نبی یہ شکایت کر ہی نہیں رہے جو مسلمانوں نے سمجھا ہے۔ نبی یہ نہیں کہیں گے قیامت میں کہ یا رب اے میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ کیا فرمائیں گے؟ اور قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا۔ اتخذوا لم یتخذ نہیں ہے، اتخذوا لے لیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورا، تنہا، میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا، میں نے قرآن ساتھ دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے قرآن اپنی امت کو دیا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ رکھو، علی قرآن سے علیحدہ نہیں ہے اور قرآن علی سے علیحدہ نہیں ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے بھائی علی زیدی صاحب تشریف فرما ہے، عباس بیٹھے ہیں، اور سیاسی شخصیات بھی تشریف فرما ہوں گی جو سیاست سے شوق رکھتی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، وہ کامیاب لیڈر نہیں ہے جو اپنے زمانے کے لوگوں کا تو خیال کرے اور اپنے بعد والوں کا احساس نہ کرے، خاص طور پہ جس کا نظریہ تعدیر باقی رہے، جس کے نظریے میں طاقت اور دم زیادہ ہو، اسے اپنے بعد والوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ نبی مکرم جا رہے ہیں تو امت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ اس امام بارگاہ کا انتظامیہ کے دوست تشریف فرمائے، بزرگ تشریف فرمائے، کوئی اگر کچھ دن کے لیے بھی جاتا ہے تو کوئی کمیٹی بنا کے جاتا ہے، 4 آدمیوں کے حوالے کر کے جاتا ہے، چابی وہاں کی تم رکھ لو اور وہاں کی تم رکھ لو، اور فلاں کام تمہیں کرنا ہے اور فلاں کام تمہیں کرنا ہے۔ ہم 1 ایکڑ کی امام بارگاہ کا انتظام بغیر کسی کے حوالے کیے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اتنا بڑا اسلام بغیر کسی
को दिए चले जाएंगे? किसके हवाले करके गए इस्लाम? फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, मैं अपने मजमून पर हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, और अपनी इतरत अपने अहले बैत। लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे जब तक के हौज़े कौसर पे आके मुझसे मिले। तवज्जो तवज्जो, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में, हर घर के अंदर कुरान रखा हुआ है। तो नबी ने, जिस नबी ने कहा ना कि अल्लाह है, जिस नबी ने हमें कहा ना कि अल्लाह है, उसी नबी ने कहा है कुरान और अहले बैत दूर नहीं होंगे, उसी नबी ने कहा है कुरान और अहले बैत अलहदा नहीं होंगे। तो अगर कुरान हमारे घरों में, हमारे इमाम बारगाहों में और मस्जिदों में रखा हुआ है तो मानो अहले बैत भी हैं। अब अगर मुझे अहले बैत नजर नहीं आ रहे तो ये मैं अपनी कमजोरी किसी और पे क्यों डाल रहा हूँ? मुझे नजर नहीं आ रहे तो मैं अपना ऐप किसी और के ऊपर क्यों डाल रहा हूँ? वो सामने हैं मगर उनको किस तरह देखूं? भाई मैं अपने ही एक कलाम के दो मिसरे सुना रहा हूँ आपको। अभी इमाम हसन की याद में एक कलाम कहने की तौफीक हुई। मेरे इमाम हसन की महफिल है। अभी चंद दिन पहले 15 रमज़ान की मुनासबत से एक कलाम कहने की तौफीक हुई। मेरे इमाम, थक तो नहीं रहे, शेर सुनेंगे? मेरे इमाम हसन की महफिल है कि इनका जिक्र मेरी जिंदगी का हासिल है। ये मेरा ये कलाम का मतलब, एक सलवात पढ़ लें नबी की जात पर। इस मतले में, इस कलाम में जो शेर जो अभी मेरी बात की मुनासबत से मुझे याद आ गया, वो अर्ज किया था कि वो सामने हैं मगर उनको किस तरह देखूं। मैंने अभी आपसे कहा कि कुरान है, नबी ने कहा है कुरान और अहले बैत तो अलहदा नहीं होंगे, कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। तो कुरान है तो मानो अहले बैत भी हैं, मगर अहले बैत हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे? तो उसके लिए दो मिसरे अर्ज कर रहा हूं कि मैं, वो सामने हैं मगर उनको किस तरह देखूं, हिजाबे कम नजरी दरमिया में हाइल है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बहुत बड़ा मजमा है, सलवात इससे बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें नजर नहीं आ रहे, ये हमारा ऐब है, ये हमारे कमजोरी है, हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करना है। कुछ लोगों को नजर आते हैं मगर उन्हें इजाजत नहीं है कि वो बताएं कि नजर आते हैं। मन इद्दाअल मुशाहिदा फहुवा कद्दाबुन मुफ्तरे, जो हमसे मिलते हैं वो बताते नहीं है, और जो बताए वो झूठ बोलता है। आइम्मा ने दुकानें बंद कर दी हैं, वरना और अच्छा, हमारी कौम वैसे बहुत सादा है लेकिन महदवियत के माने में बहुत संजीदा है। यानी ये वाली बात हर एक की नहीं मानती हमारी कौम, अल्हम्दुलिल्लाह। जब नबी ने कह दिया कि कुरान और अहले बैत अलहदा नहीं होंगे और कुरान है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि अहले बैत भी हैं। मुहज़्ज़ब घरों में जब शादी होती हैं तो मिक्स गैदरिंग नहीं होती जी। औरतें कनात के उस तरफ बैठती हैं और मर्दों का इंतजाम अलहदा होता है। ख़वातीन में दुल्हन बैठी होती है, सारी औरतें दुल्हन को देख देख कर यकीन करती हैं कि उधर दूल्हा है, जबकि औरतों ने दूल्हा को देखा नहीं होता। और मर्दों में दूल्हा बैठा होता है, सारे मर्द दूल्हा को देख देख कर यकीन रखते हैं कि उस तरफ दुल्हन है, मर्दों ने दुल्हन को नहीं देखा होता। मगर हकीकत अलविया है, इन सब की हकीकत एक है, जलवे मुख्तलिफ। वो नबूवत का जलवा लेकर आए हैं, अली नबी नहीं है। वो इमामत का जलवा लेकर आए हैं, सैयदा इमाम नहीं है। सैयदा अजमतों का जलवा लेकर आई हैं। और मनसब इख्तलाफी होते हैं, फजीलतें इख्तलाफी नहीं होती। भाई थोड़ा गर्दन हिला दीजिए, बात जा रही हो तो। जी, बात रोशन है। इनकी सबकी हकीकत एक है। कुरान मजीद में एक जवान मुझसे कहने लगा, कुरान में मौला अली का नाम है? मैंने कहा हाँ, कुरान में मौला अली का नाम 10 से ज्यादा जगह पर है। अली नाम ही 10 से ज्यादा जगह पर। कहने लगे मौलाना एक दो मिसालें तो दे दीजिए। तो मैंने कहा जी, एक मिसाल तो यह है कि जब हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क किया, थक तो नहीं रहे आप? थोड़ी गर्दन हिलाते रहिए, बात जा रही है। तो मेरी साथ मुश्किल यह है कि मैं क्योंकि मौल्लिम हूँ, मुदर्रिस हूँ, तो मौल्लिम और मुदर्रिसों की एक नफ्सियाती की मुश्किल होती है। तालिब इल्म अगर गर्दन ना हिलाएं तो वो कहते हैं
تو تھوڑا سا توجہ اپنی بڑھائیے گا. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں, آپ آ کر بیٹھ گئے ہیں, یہی آپ کی توجہ ہے. لیکن یہ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے, کسی اور ملک میں نہیں ہو رہی. تو اور ملکوں میں تو چائے بھی چل رہی ہوتی ہے مجلس میں, مجلس کے درمیان ہی چائے چل رہی ہوتی ہے. تو پہلے تو ہمارے یہاں بھی بزرگوں کے یہاں پان بھی چل رہا ہوتا تھا, اور یہاں پر اگالدان بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے مجلسوں میں. تو اب یہ ماحول کچھ بدل گیا ہے, تو آپ پاکستانی بن کے سنیے میری مجلس کو. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا نا, تو سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کریں. جی, فسجد الملائکہ الا ابلیس, سارے ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے ابلیس سے کہا, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے, اسے آدم کو اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین, اے ابلیس تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ نقن صاحب نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ عالین علی کی جمع ہے, عالین علی کی جمع ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں تھے سب علی تھے, یہاں آئے سب محمد ہیں. جی یہ سارا گھرانہ علیوں کا گھرانہ ہے, یہ سارا گھرانہ محمدوں کا گھرانہ ہے. جی, اب یہاں اللہ نے اپنے نبی کی شکایت کو بیان کیا ہے کہ اے لوگوں, میرا نبی شکایت کرے گا قیامت میں کہ انہوں نے قرآن تنہا لے لیا تھا. میں نے کل کی مجلس میں اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا. میں نہیں کہتا کہ ساری باتیں بیان ہو گئی, نہیں, بات واضح ہو گئی, بات منتقل ہو گئی کہ قرآن تو قرآن جیسا قرآن لے آؤ. پھر اللہ نے دیکھا یہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے, تو پھر اللہ نے اور رعایت دے دی. اللہ نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو پھر 10 سورے لے کر لے آؤ, 10 سورے لکھ کر لے آؤ. پھر دیکھا یہ 10 سورے بھی نہیں لا سکتے, تو اللہ نے اور رعایت دے دی. پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ, ایک سورہ لے آؤ. پھر جب یہ ایک سورہ بھی نہیں لے کر آئے تو اللہ نے اور رعایت دے دی. فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ, ایک آیت لے آؤ. تم بھائی سارا قرآن نہیں لا سکتے, 10 سورے نہیں لا سکتے, ایک سورہ نہیں لا سکتے, تو ایک آیت لے آؤ. لیکن آج تک دنیا میں کوئی قرآن جیسی ایک آیت لے کر نہیں آیا, اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ خالق کا کلام ہے. میری مراد قرآن کی آیت نہیں تھی یہ جو میں نے پڑھی, میری مراد یہ ہے کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے, قرآن کا پیغام یہ ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. جب بازار عکاظ لگتا تھا مکے میں, تو اس دن بھر تو مارکیٹ لگتی تھی, بازار لگتا تھا, تاجر اپنا مال لے کر آتے تھے, اور رات میں وہاں غزل کی محفل سجتی تھی. پوری دنیا سے آئے ہوئے شاعر اپنا کلام پیش کرتے تھے, اور اس سال کا جو بڑا کلام سامنے آتا تھا وہ 7 تک کی تعداد تھی, کہ 7 کلام, سب سے ٹاپ 7 کلام, بڑے 7 کلام, وہ پھر خانہ کعبہ پہ لٹکا دیے جاتے تھے کہ اس سال کے شاہکار کلام یہ ہیں. جن شاعروں نے یہ کلام کہے ان سے بڑا شاعر نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے. ہر سال وہ شاعر بدلتے رہتے تھے, مگر ایک شاعر ایسا تھا جو ان سارے عربی ادیبوں کا استاد تھا, جس کا نام لکھا شاہ. کیا؟ شاہ. اس کا کلام مدتوں تک چلتا رہا, یعنی ہر سال وہ نیا کلام کہتا تھا, اور ہر سال نئے کلاموں میں اس کا کلام ان 7 کلاموں میں ضرور ہوتا تھا. جب قرآن نازل ہوا تو سرکار دو جہاں نے اپنے ایک صحابی محترم کو آواز دے کر کہا کہ یہ سورہ بھی ان 7 کلاموں کے ساتھ جا کے آویزاں کر دو. اچھا, وہ کون سا سورہ تھا وہ بھی بتاتا ہوں. یوں تو سارا قرآن ایسا ہی ہے, لیکن ایک سورہ سرکار نے فرمایا, اچھا ان میں کسی میں 10 شعر ہوتے تھے, کسی میں 15 شعر ہوتے تھے, کسی میں 8 مصرے ہوتے, 8 شعر ہوتے تھے. جو نبی مکرم نے کلام بھیجا وہ قرآن کا سب سے مختصر کلام, یعنی 3 آیتوں والا سورہ. وہ جو لمبے کلام تھے ان کے سامنے جب 3 آیتوں والا سورہ لا کے لگایا گیا, اس سورے کو کہتے ہیں سورہ کوثر. بھائی سرکار نے فرمایا لے جا کر اس سورے کو بھی وہاں آویزہ کر دو. تو جب سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پہ ان کلاموں کے ساتھ آویزہ کیا تو ایک شور مچ گیا. لوگ نکل کر آنے لگے, بھائی یہ کہاں سے آ گیا, یہ تو مقابلے میں آیا ہی نہیں تھا, اس کلام کا تو مقابلہ ہوا ہی نہیں تھا, یہ کس کا کلام ہے. مگر جب سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگے تو وہ سارے 7 کلام شرما رہے تھے اس سورے کے سامنے. وہ سارے کلام ایسا لگ رہا تھا جیسے گردن لٹکائے کھڑے ہوں. تو شاہ کو جا کر کسی نے خبر کی کہ بھائی ایسا ہو گیا ہے, تو وہ بھی اپنے قیام گاہ سے باہر نکل کر آیا, اور اس نے سارے کلاموں میں جب اس کلام کو دیکھا تو کہنے لگا سارے کلام اتار دو, سارے کلام کعبے کی دیوار سے اتار دو, اور آواز دے کر کہا ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے, پتا کرو کہ لا کر کس نے رکھا ہے. تو نبی مکرم کا پیغام آیا, یہ مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے. تو کہا آج کے بعد جب تک یہ وحی آتی رہے ہم اسی کو سنتے رہیں گے, کلام کہنا بند کر دیں گے. اور اس نے کلام کہنا بند کر دیا اور صرف قرآن سنتا تھا.
میں نام نہیں لوں گا، کچھ لوگوں کو برا لگے گا۔ ایک بہت بڑا نام ہے مسلمانوں کا، انہوں نے اپنے دور حکومت میں خط لکھا شاہ کو کہ ہمیں زمانہ جاہلیت کے آپ کے کلام یاد آتے ہیں، نیا کلام کہا ہو تو لکھ کر بھیج دیں۔ تھک گیا، انہوں نے خط لکھا کہ نیا کلام کہا ہو تو ایک کلام ہمیں لکھ کر بھیج دیں۔ تو شاہ نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی اور کہا جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کلام الہی، اللہ کا کلام کس درجے کا کلام ہے؟ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ کل ہم نے بات کی اس مضمون پر، مگر یہ جو باتیں کی ہیں اس سے ہٹ کر بات کی تھی۔ دوسرا عنوان قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی جس ذات پر اترا ہے، جس کے قلب مبارک پر اترا ہے، اس کا نام نامی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو جہاں کے قلب مبارک پر یہ قرآن اترا ہے۔ جی آپ میری اس گفتگو سے مانوس تو ہیں؟ دیکھیے، ہر معجزے کو معجز نما چاہیے۔ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں کہلائے گا جب تک صاحب اعجاز سامنے نہ آئے۔ یہ قرآن معجزہ ہے نبی کا، اور وجہ یہ ہے کہ معجزہ ہوتا ہے زمانے کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسی صلاحیت کا اظہار جو کسی میں نہ ہو۔ تو تمام نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کے حساب سے تھے۔ ہمارے نبی کا معجزہ زمانوں پر غالب معجزہ ہے۔ میں لفظ کو اور تبدیل کر کے کہتا ہوں، سب نبیوں کے معجزے افعال کی صورت میں تھے، اعمال کی صورت میں تھے۔ ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے۔ زمانہ ختم ہوگا، فعل ختم ہو جائے گا۔ آج آپ کسی میوزیم سے حضرت موسیٰ کا عصا اٹھا کے لے آئیے اور دریائے سندھ پہ تو مار کے دکھائیے، دریائے نیل پر جا کے مار کر دکھائیے، اس عصا سے رستہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ فعل تھا، اس زمانے میں محدود تھا۔ وہ زمانہ گیا، فعل بھی گیا۔ ایسا ہی ہے، ہر نبی کا معجزہ فعل کی صورت میں تھا، مگر ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے جو زمانے کا محتاج ہو۔ ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے۔ علم زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ علم تو جیسے جیسے زمانہ بڑھتا ہے ایسے ایسے اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ علم پرانا نہیں ہوتا۔ بتائیے 1000 سال پہلے لکھی تھی نہج البلاغہ سید رضی نے۔ چلیں، نہج البلاغہ تو مولا کا کلام ہے۔ شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے، علامہ مجلسی نے، شیخ توسی نے، شیخ الطائفہ نے، علامہ ابو محمد قولوی نے، محمد بابوی نے، یہ ہمارے بزرگوں نے کوئی 700 سال پہلے کتابیں لکھی، کوئی 600 سال پہلے کتابیں لکھی۔ یہ کتابیں آج بھی ہیں یا نہیں؟ علم زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو معجزہ دیا ہے قرآن کی صورت میں جو علم ہے، اور علم ہے لہذا یہ پرانا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو ابھی جا کے قرآن کھولو، قرآن کی ایک ایک آیت پکار کے کہہ رہی ہے جیسے آج نازل ہوئی ہے۔ قرآن پرانا ہونے والا ہی نہیں ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، اسلام 1400 سال پہلے آیا، قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، مگر آج بھی تازہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج بات کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے کپڑے بدلے ہیں، ہم نہیں بدلے۔ ہمارے کھانے بدلے ہیں، ہم نہیں بدلے۔ ہماری گاڑیاں سواریاں بدلی ہیں، ہم نہیں بدلے۔ ہمارے مکان بدلے ہیں، ہم نہیں بدلے۔ کل کا انسان جن سواریوں پر بیٹھتا تھا وہ پھر بھی عزت بنا کر بٹھاتی تھی۔ آج کا انسان تو مہنگی گاڑی میں بھی بیٹھتا ہے تو پہلے سر جھکاتا ہے پھر بیٹھنے دیتی ہیں۔ یہ کیسا جدید دور ہے جی۔ کل کا انسان جو کپڑے پہنتا تھا آج کا انسان نہیں پہنتا۔ آپ ذرا اپنے دادا کی تصویر تو اٹھا کے دیکھیے، بغیر پگڑی کے تصویر نہیں ملے گی۔ آپ ذرا اپنے گھر کی خواتین بزرگوں کی تصویریں دیکھیے، آپ کو ایک خاص لباس ملے گا۔ اب وہ آپ کپڑے نہیں پہنتے، تو لباس بدلا ہے، انسان نہیں بدلا۔ کپڑے بدلے، کھانے بدلے، گھر بدلے۔ جی اچھا، اسلام نہ کپڑوں سے متعلق کوئی بات کرتا ہے، جو چاہو پہنو، جو چاہو پہنو مگر اپنی حیا بچاؤ۔ اسلام کھانوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ اسلام سواریوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے جس سواری پہ چاہو بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی کا بچہ مانو۔ کہ ایسا نہ ہو کہ پیدل چلنے والے کو تم ذلیل مانتے ہو۔ تم کتنے ہی مہنگے گھر میں رہو مگر جھگی میں رہنے والا بھی انسان ہے۔ تو اسلام تو نہ کپڑوں سے متعلق، نہ گاڑی سے متعلق، نہ بنگلے سے متعلق، نہ ڈشوں کھانوں سے متعلق بات کرتا ہے۔
کرتا ہے. اسلام تو انسان سے متعلق بات کرتا ہے اور انسان نہیں بدلتا. اب سے 1400 سال پرانا انسان بھی عادل تھا، آج کا انسان بھی عادل ہے. 1400 سال پہلے والا، 2000 سال 8000 سال پہلے والا انسان بھی ظالم تھا، آج کا انسان بھی ظالم ہے. کل کا ظالم تیر مارتا تھا، بھالا برچی مارتا تھا، آج کا ظالم ایٹم بم مارتا ہے، کیمیکل بم مارتا ہے. آج کا ظالم اعصابی جنگ سے جنگ لڑتا ہے، سرد جنگ سے جنگ لڑتا ہے. کل کا عادل تھا، وہ عدل کرنے کے لیے جو رستے اپناتا تھا وہ اس زمانے کے حساب سے رستے تھے. تو زمانہ جو چیز تبدیل نہیں ہوتی وہ ہے علم. اور مجھے اور آپ کو عزت حاصل ہے کہ ہم جس دروازے کے مرید ہیں. انہوں نے اپنی کرسی درس کے پیچھے، یہ جیسے بینر لگا ہوا ہے نا، ایسے امام صادق کے کرسی کے پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تھی. اس تختی کے اوپر امام صادق کی کرسی کے پیچھے تختی تھی دیوار کے اوپر، اس پہ 2 مصرے لکھے ہوئے تھے. تھکیں گے نہیں آپ؟ اس پہ 2 مصرے لکھے ہوئے تھے اور مصرے یہ تھے لیس الیتیم قد مات والدو. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو. تھوڑا توجہ بڑھائیں. لیس الیتیم قد مات والدو، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو. بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے خالی ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے، وہ یتیم ہے. مولا علی علیہ السلام کے گھر میں فاقے تھے. کسی نے آ کر کہا یا علی آپ کے دشمن کے پاس مال ہے، تو علی ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے چاہنے والوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کا ایک جملہ سنیے. میرے مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا. مولا علی کا شعر سنا رہا ہوں. مولا علی کے خطبے میں علی کے 2 مصرے سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. توجہ، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللعداء مال، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ویسے تو یہ بچہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی ظاہری آنکھوں کی شفا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. توجہ ہے، نبی کا معجزہ علم مصطفیٰ ہے. تھوڑی سی آج دیر ہو جائے تو مجھے درگزر فرمائیں گے، اگرچہ مجھے اس کے بعد بھی کہیں حاضری پر جانا ہے. جی، کسی عدالتی حاضری پہ نہیں جانا، امام بارگاہ کی حاضری پہ جانا ہے، مجلس کے لیے حاضری دینی ہے. جی، ہمارے نبی کا، کل اگر میرا کچھ ہوا کا بھی تھا، ہمارے نبی کا معجزہ علم، اور وہ جو قرآن جیسا ذخیرہ علم یعنی علم الہی کا حامل ہو. قرآن کیا ہے میرے بچوں؟ تھوڑا گردن ہلاؤ. علم الہی ہے قرآن، علم الہی ہے. ٹھیک ہے، میں اگر اس بات کو یوں کہوں کہ اللہ جب اپنے علم کا اظہار کاغذ پر کرتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنوع. اللہ جب اپنے علم کا اظہار کاغذ پر کرتا ہے تو اسے، اللہ جب اپنے علم کا اظہار کاغذ پر کرتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور پیکر پر کرتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. یہ پورا وجود سرکار کا علم الہی کا مجسم ہے. تو نبی کے پاس علم الہی کا ذخیرہ ہے. سرکار حامل علم الہی ہے. وہ جو حامل علم الہی ہے اس نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی لکھا ہی نہیں. ہمیشہ علی سے لکھوایا، سارے خط مولا علی سے لکھوائے، صلح حدیبیہ علی سے لکھوائی. جب کہیں کسی بادشاہ کو خط لکھتے تھے کہتے تھے علی لکھو، املا فرماتے تھے مولا علی لکھتے تھے، آخر میں اپنی انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے اور پھر اپنے مبلغوں سے فرماتے تھے جاؤ فلاں بادشاہ کو پہنچا کے آ جاؤ. نجاشی کے دربار میں تو حضرت جعفر طیار کو بھیجا نا پورا وفد دے کر. میں جی ابھی پاپا اعظم سے ملا تو کچھ میسج چلے ہمارے خلاف بھی کہ یہ کہاں چلے گئے پاپا اعظم کے پاس. تو ہمارے ایک دوست نے ہماری طرف سے ہی جواب دے دیا کہ اگر حضرت جعفر طیار کی یاد میں کوئی جا سکتا ہے تو اسے شہنشاہ نقوی کہتے ہیں. بھائی ایسے ہی سمجھ لو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. تو بھائی بات آپ نے وہاں جا کے کیا کی ہے، وہ بات سننے کی ہے نا. تو مولا خط لکھتے تھے، قلم سرکار نے کبھی ہاتھ میں نہیں لیا. بہت دیر لگا سکتا ہوں مگر میں 2 جملوں میں اس علت کو بیان کر رہا ہوں. سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا اس لیے کہ جو مدینۃ و شہر علم، انا مدینۃ العلم، جو شہر علم ہو، جو مدینۃ العلم ہو،
अना मदीनतुल इल्म, मैं भी पूरी हदीस नहीं सुना रहा, थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। नबी कौन है? मदीनतुल इल्म, शहर इल्म। शहर इल्म, शहर आज आपकी इस्तिलाह में किसे कहते हैं? जिसमें सारी जरूरियात जिंदगी पाई जाती हो, वरना वो शहर नहीं कहलाता। वो कस्बा कहलाएगा, वो टाउन कहलाएगा, वो तहसील कहलाएगा, वो शहर नहीं कहलाएगा। शहर वो होगा जिसमें सारी जरूरियात जिंदगी पाई जाती हो। ठीक है, कराची शहर है, बच्चों को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। हैदराबाद शहर है, सक्खर शहर है, ये लाहौर शहर है, ये शहर है। यहाँ सारी कॉलेज यहाँ होंगे, यूनिवर्सिटी यहाँ होगी, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल यहाँ होंगे, सारे इदारे मुमलिकत के वहाँ उसका शोबा जरूर होगा। सारी जरूरत की चीजें जिस जगह पर हों उसे शहर कहा जाता है। ठीक है, एक साहब कराची आए और चले गए, हमें मिले, वो लाहौर में। कहा जी कहाँ के रहने वाले? हमने कहा जी कराची के। तो कहने लगे वो मैं कराची गया था तो कराची में तो मछली नहीं मिलती। तो मैंने ताज्जुब से उन्हें कहा कि आपने कराची देखा है? कहना नहीं कराची देखा नहीं, लेकिन कराची में मछली नहीं मिलती। मैंने कहा जब आपने कराची देखा ही नहीं तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि उसमें मछली नहीं मिलती? हमने तो वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया, अना मदीनतुल इल्म। अब नबी मुकर्रम कितना बड़ा इल्म का जखीरा है, उनका वजूद कितना बड़ा आलिम वजूद है। इसे तसव्वुर में रखने के बाद ये हदीस सुनिएगा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। फल यातिल बाबा इन अरादल इल्मा, अगर इल्म चाहते हो तो दरवाजे से आओ, थके नहीं। अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो दरवाजे से आओ। अगर कोई ये कहता है कि नबी हमें किसी के हवाले करके नहीं गए, तो ये हदीस बता रही है अगर मुझ तक आना है तो अली तक आओ। नबी ने वाज़े तौर पर कह दिया अगर मुझसे कुछ पाना है तो अली से मिलेगा। और वसीला किसे कहते हैं? और ये अली मदद को कैसे समझाऊं? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और बुलंद सलवात। अच्छा भाई, सिर्फ अंदर वालों का काम नहीं है सलवात और नारे का इजहार करना, बाहर वाले भी बताएं कि वो भी बैठे हुए हैं। बाहर वाले नहीं, बाहर से नहीं आया, लगाओ भाई तकबीर, नारा लगाओ डॉक्टर। बुलंद सलवात। बात रोशन है। ये जो नबी ने फरमाया ना कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है, ये सुनी शिया हदीस है, ये कोई मसला की मसला नहीं है। नबी ने हमें कहा है कि मुझ तक आना है तो अली तक आओ। अच्छा, हदीस सिर्फ यही नहीं है, एक और हदीस भी है, अना दारुल हिकमा व अलीउन बाबुहा, मैं बैते हिकमत हूँ, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। इल्म और हिकमत में क्या फर्क है भाई? गर्दन हिलाओ, चाहते हो या नहीं? इल्म और हिकमत में क्या फर्क है? इल्म और हिकमत में फर्क है। जो यहाँ समा जाए उसे इल्म कहा जाता है, जो यहाँ जगह बनाए उसे हिकमत कहा जाता है। जिसका ताल्लुक ज़ख़ीरा मालूमात से हो वो इल्म है, और जो दानाई हो, समझदारी हो, बसीरत हो उसे हिकमत कहा जाता है। हिकमत का दूसरा नाम विलायत है। मैं विलायत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। किसी को विलायतों तक पहुंचना है तो अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा। लिहाजा दुनिया का कोई वली आपको नहीं मिलेगा जिसने अली अली ना बोला हो। हर वली मौला अली के दरवाजे पर आया है तो विलायत मिली है। सर सिलसिला विलायत अली की जात, हर विलायत का सिलसिला अली तक जाके मुंतहा होता है। और विलायत इलाहिया, विलायत रिसालत, विलायत अली, इन सब का एक मुश्तरका नुक्ता है और वो है मारिफत। जिसकी मारिफत संगीन होती चली जाएगी उसकी विलायत बढ़ती चली जाएगी। थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूं, ज़ूबू फी अली इन कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। अली मौला की विलायत, अल्लाह की विलायत और रसूलुल्लाह की विलायत का मुकद्दमा है। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए। गिलास रखा हुआ होगा यहाँ पानी का, आप तसव्वुर करें पानी का गिलास, दूध का गिलास, उसमें अपनी अंगूठी डाल दें, फिर अंगूठी से पूछें तुम्हें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या नजर आ रहा है, तो अंगूठी का जवाब आएगा दूध ही दूध नजर आ रहा है। उसे हर तरफ दूध ही दूध नजर आएगा, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। जब मैं कह रहा हूँ ना कि अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया, तो जब हम अली में गुम हो गए तो फिर अली के अलावा और नजर क्या आएगा?
اور جیسے مولا کائنات کو سوائے اللہ کے کوئی نظر نہیں آتا۔ میں ایک دکان پر گیا، برتن بیچنے والے کی دکان پر، میں نے کہا 6 گلاس دے دو، 1 جگ دے دو۔ اس نے میز پر 6 گلاس رکھ دیا اور 1 جگ رکھ دیا۔ 1 گلاس مجھے چھوٹا لگا، میں نے کہا یہ 5 تو ایک جیسے ہیں، یہ 1 چھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ سب جیسا ہے، جیسے اور 5 ہے ایسا یہ چھٹا بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ ان جیسا نہیں ہے، تو کہنا نہیں یہ ویسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں آپ سے بحث تو کروں گا نہیں، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں ہر ایک سے بحث مت کیا کرو۔ کیا فائدہ ہے ہر ایک سے بحث کرنے کا؟ تو میں نے اب کیا بحث کروں اس سے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹا ہے، وہ کہہ رہا نہیں برابر ہے۔ تو میں نے کیا کیا اسے سمجھانے کے لیے، بحث نہیں کریں مگر سمجھانا تو ہے نا، تو میں نے وہ گلاس 1 گلاس کے اندر ڈال دیا، تو وہ چھوٹا گلاس 1 گلاس کے اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یہ اندر جا رہا ہے تو بتا رہا ہے نا چھوٹا ہے۔ بھائی وہ بڑا ہے تبھی تو اسے اندر لے رہا ہے نا۔ جب میں کہہ رہا ہوں علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، تو اللہ اکبر تو محفوظ ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ علی اللہ ہمیں گم ہو گیا، یعنی علی کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے بچوں جوانوں، اپنے فضائل کے باب کا آخری جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، علی میں خود کو ایسا گم کر لو کہ علی کا کوئی دشمن تمہیں نظر ہی نہ آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس بات ہو تو علی کی ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب علی کے علاوہ کیوں بات نہ ہو؟ علی کے علاوہ بات تو تب ہو نا جب علی سے تشفی نہ ہو۔ کوئی چیز رہ گئی ہو، مولا سے مل نہیں رہی، تو چلو ہم کسی اور کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تم تو جس کا نام بتاؤ گے میں اس سے پہلے تمہیں بتا دوں گا کہ وہ علی کے دروازے پہ تھا، وہ مولا علی سے پوچھتا رہا، وہ مولا علی سے مسئلوں کا حل کرواتا رہا۔ تو ہمیں عزت حاصل ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں۔ کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ میں ایک موٹی سی بات کر رہا ہوں اپنے ان بچوں کے لیے جو آج پہلی دفعہ مجلس میں آئے۔ جی ہر مجلس میں مجھے 2 4 5 ملتے ہیں جو پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ مجلس میں آتے ہیں۔ میں ان بچوں کے لیے، مجھے ان کا بھی تو احساس کرنا ہے نا، میں ان سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو آج پہلی مرتبہ مجلس میں آئے کہ آپ کسی کو بھی اپنا بڑا مانتے ہو، مانتے رہو، مگر یہ مجلس جسے اپنا بڑا مانتی ہے نا، وہ واحد گھرانہ ہے جن کے ہاتھ میں جنت ہے۔ دوسرے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں مغفرت کرے اور ہمیں جنت میں بھیج دے، یہ جنت دینے والے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کربلا جاتے ہوئے امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان زہیر قین کو جنت دکھائی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ فرمایا ذرا آسمانوں کی طرف دیکھو، فضا میں دیکھو، تو انہوں نے ایک منظر دیکھا، کہا یہ تمہارا مقام ہے جنت میں۔ واپس آئے اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، حسین نے میری جنت مجھے دکھا دی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، واحد گھرانہ ہے اہل بیت کا گھرانہ جو اطمینان سے کہتا ہے جنت ہم دیں گے۔ تو پھر جب ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہم اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں کیوں نہیں دے دیتے؟ ہم اپنے سارے کام ان کے حوالے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نماز یہ جیسا بتائیں ایسے پڑھیں، روزہ جیسے کھلوائیں ایسا کھولیں، حج جیسا کہیں ایسا کریں، یہ سارے کام جو یہ بتاتے رہیں ویسا کرتے رہیں۔ یہی تو تقاضا ہے کہ جب سارے معاملات ہی ان کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ہمارا دین بھی تو انہی سے ہمیں لینا ہوگا نا۔ بس عزیزوں میں نے بہت دیر لگائی، بہت وقت آپ کو عبادت میں مصروف رکھا۔ آج کا دن سارا دن زینب نے رو کے گزارا ہے، اجرکم اللہ۔ یہ جو آج صبح کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد محراب مسجد میں آج کا سارا دن بی بی زینب نے رو کر گزارا ہے۔ صبح نماز فجر کے لیے جب مولا علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو مسجد کے اندر ابن ملجم کو اوندھا لیٹا ہوا دیکھا، آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت ہے۔ اور پھر گلدستہ اذان پر بہت مدت کے بعد پہلی مرتبہ علی نے خود اذان کہی۔ مؤذن اذان کہتا تھا، آج اتنا پہلے آ گئے ہیں مسجد میں کہ علی خود اذان کہنا چاہتے ہیں۔ شاید چاہتے یہ ہیں کہ اس ثواب کو بھی اپنی زندگی کا آخری ثواب، اس عبادت کو بھی ایک مرتبہ انجام دے لیں۔ مؤذنوں کا بڑا مقام ہے، اذان کہنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ میرے بچپن میں تو اذان کہنے والوں میں بحث ہوتی تھی کہ میں کہوں گا اذان، دوسرا کہتا تھا میں کہوں گا اذان۔ آج مؤذن ہم نے مخصوص اور محدود کر دیے ہیں۔ ہر شخص کو اذان کہنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب کا بھی شوق اذان کہنے کا تھا۔ بہت مدت کے بعد پھر علی نے اذان کہی، اور جب اذان میں آواز گونجی ہوگی نا اللہ اکبر، تو گھروں میں خواتین نے مصلے سجائے ہوں گے، علی کی بیٹیاں بھی آمادہ ہو رہی ہیں، مگر کون بتائے بی بی ام کلثوم کو
کون بتائے جناب زینب کو کہ ابھی جو اپنے بابا کی آواز سن رہی ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور آواز بھی آئے گی، اور وہ آواز یہ ہوگی الا قد تہدمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا، امیر المومنین کو مار دیا گیا۔ کیا گزری ہوگی اس وقت علی کی بیٹیوں پر جب میرے مولا محراب مسجد میں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کر رہے تھے، ابھی علی کا سر اٹھنے کو تھا کہ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی جسے 1000 درہم میں خریدا گیا تھا، 1000 درہم کے زہر میں اسے جلا جلا کے بجھایا گیا تھا، تلوار کو زہر پلایا گیا تھا تاکہ علی کو جب زخم لگے تو زہر پورے بدن میں سرایت کر جائے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا تو ہاتھ اٹھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام محمد باقر تو 2 رکعت نماز پڑھ کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی، اجر و کمل اللہ، اور جب وہ تلوار زمین کی طرف آئی اور فرق اقدس سے علی پر آ کے لگی تو یہاں تلوار کا لگنا تھا بے ساختہ آواز آئی، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا امام حسن نے آگے بڑھ کے بابا کو سنبھالا، مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز مکمل کرو۔ اب مولا کو محراب کی دیوار سے بٹھایا گیا، ٹیک لگا کر دیوار سے بٹھا دیا گیا، امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا، اجر و کمل اللہ۔ اور جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو فوراً بابا کے قریب آئے، اتنی دیر میں سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ مولا نے چاہا کہ پیشانی پر اور سر پر پٹی باندھے، زخم کو روکنے کے لیے مولا نے کپڑا باندھنا چاہا تو فرمایا نہیں نہیں، پہلے مجھے اتنا بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی تو آسمان کو دیکھ کر کہا صدقہ رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے بشارت دی تھی کہ جب تمہارے سر پہ زخم لگے اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری اپنی داڑھی رنگین ہو جائے تو سمجھ لینا اسی زخم میں تم شہید ہو جاؤ گے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے وہ آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں 2 منزلیں اور لوں گا۔ آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا کہ بابا گھر چلیں گے، بابا گھر کی طرف چلیں گے۔ عزادارو 2 قدم علی چلے، 2 قدم آگے چلے، علی چلے، 2 قدم علی چلے، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، وہ علی جس نے زہرا کو قبر کے حوالے کیا، وہ علی جس نے خندق فتح کی، وہ علی 2 قدم چل کے کہتے ہیں حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میرے پیروں میں دم نہیں ہے، اے میرے لال مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اب خود علی جانا چاہتے ہیں، اب خود علی چاہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک قالین بچھایا گیا، اس قالین پر مولا علی کو لٹایا گیا، ایک طرف سے امام حسن نے اٹھایا، ایک طرف سے امام حسین نے اٹھایا، درمیان سے عباس اٹھا رہے ہیں اور دوسرے جانے سے محمد حنفیہ اٹھا رہے ہیں۔ علی مولا کے 4 بیٹے ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور چاروں بیٹے علی کو اٹھا رہے ہیں کہ آنکھیں بند تھی مولا کی، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو سب سے پہلا چہرہ امام حسن کا نظر آیا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، اگر آپ مصاب ہونا چاہتے ہیں نا، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھول کر امام حسن کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسن جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے، بیٹا خبردار گریہ نہ کرو، آنکھوں سے آنسو صاف کرو۔ اچانک دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں، فرمایا عباس خبردار گریہ نہ کرو۔ پھر احساس ہوا کہ اور بچے تو نہیں رو رہے تو دیکھا محمد حنفیہ بھی رو رہے ہیں، فرمایا محمد حنفیہ آنکھوں سے آنسو صاف کرو، خبردار میرے بچے گریہ نہ کرو۔ کہ اچانک پائتی کی طرف دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں تو آواز دے کر کہا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی برداشت نہیں تھا، اے حسین خبردار گریہ نہ کرو۔ عزادارو بہت دیر لگائی میں نے ایک جملہ کہنے میں، سارے رستے اب بچے لے کے جا رہے ہیں نا، گلی سے ہوتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں، سارے رستے جو علی بچوں سے کہتے رہے نا، بیٹوں سے حسن گریہ نہ کرو، حسین عباس محمد حنفیہ گریہ نہ کرو، جو علی سارے رستے جوان بیٹوں کو روکتا رہا گریہ نہ کرو گریہ نہ کرو، جب گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا تو خود رو دیے، خود علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زینب نے سینے پہ سر رکھ دیا، اے میری بچی زینب یہی کوفہ ہوگا، کوئی تیر چلائے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی زینب کی طرف اشارہ کرے گا، میری بچیاں اسیر بنائے کے لائی جائیں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔